سیاسی پارٹیوں میں اتنا شعور ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود برائے اقتدار ایک کامن ایجنڈے کے اوپر مدتوں سے قائم ہیں، تو کیا بنام حفاظت اسلام مسلمان کامن ایجنڈے پر عمل کر کے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ تو عزیزان گرامی، اسلام نے دعوت دی اور قرآن مجید نے آواز دی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ جب ہم تم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور تم بھی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تم بھی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو آؤ اس کی توحید کے نام پر یکجا ہو جائیں، پرچم توحید کے تلے یہ سارے مذہب ایک ہو جائیں۔ یہ بات قرآن نے اہل کتاب سے کہی۔ اب آئیے تیسری منزل، کفار جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، جو 360 کی پرستش کر رہے ہیں، جو کعبے میں بت لا کے رکھ رہے ہیں، جو لات و حبل کے پجاری ہیں، جو منات و عزا پر فدا ہیں، ان کے واسطے اسلام نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے ایمان، میں نے پرسوں کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ میری آواز مسلمان بھی سن رہے ہیں اور میری آواز نان مسلمز بھی سن رہے ہیں۔ اگر وہ کسی مصلحت یا سیاست کے شکار ہیں تو بات الگ ہے، لیکن اگر وہ سنجیدگی سے غور کریں تو میری دل سوزی پر غور کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کفار سے مخاطب ہے، قرآن مجید نان بلیورز سے مخاطب ہے، اور پورا سورہ ان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوا قل یا ایھا الکافرون، لفظ ہی سے سمجھ لیجئے، لفظ سے سمجھ لیجئے، اے حبیب کہہ دیجئے، ہمارے رسول کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اہل کتاب نہیں، مسلمان نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس معاملے میں مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، نہ اہل کتاب کو ایڈریس کیا گیا ہے، صرف کفار، نان بلیورز۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دیکھیے میں اکثر و بیشتر مجلس میں بھی پڑھتا ہوں کہ بات آدمی کو صاف صاف کرنا چاہیے نظریے کی، تو کوئی برا نہیں مانے گا۔ ہاں انچھر بازی ہو، چھیٹا ہو تو ٹھیک ہے، برا ماننے کی بات ہے، لیکن اگر ہم سیدھے سیدھے اپنی پرابلم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ اس پر آپ بگڑ جائیں تو یہ بگڑنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن صاف صاف بات کر رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے ہمارے حبیب کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنے اپنے نظریے کی بات ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مار پیٹ اس میں نہیں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرہ غور کیجئے، لفظوں پر غور کیجئے، اور یہ سورے تو لوگوں کو زبانی یاد ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے تو اکثر و بیشتر حضرات کو زبانی یاد ہوتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کہ جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ اب ہو کیا؟ شروع کی آیتوں میں تو ایک ہی بات کہی گئی دو مرتبہ تاکہ کلیئر ہو جائے، ریپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے جملہ کہ مجمع کو کلیئر ہو جائے، تو بالکل کلیئر کٹ بات کہہ دی گئی
بھائی تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے۔ تمہارے لیے کچھ پرابلم ہے، تم اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتے جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتے جس کے آگے تم جھکاتے ہو۔ تو اب رزلٹ کیا ہے بھائی؟ اب آخر میں تو رزلٹ آئے گا نا، ہو کیا پھر؟ توجہ چاہتا ہوں مزید آنے کے۔ دیکھیے سمجھیے اسلام کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کلیئر نہیں کر رہے ہیں معاملات کو۔ ہو کیا؟ 2 دفعہ یہ بات کہی گئی، اس کی تم عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، اس کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، اس کی تم عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، اس کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو۔ تو بھی کیا ہو؟ ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیں، ایک دوسرے سے کشتی لڑیں، ایک دوسرے کو مار ڈالیں، ایک دوسرے کا گھر جلا دیں، کریں کیا؟ اب سنیے اسلام کا فیصلہ سنیے، لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر آؤ، ہم اپنے دین پر ہیں، جھگڑا کیا گا؟ یہ ہے ساری دنیا کو اسلام کا پیغام امن۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں لڑوانے والی بات اور ملوانے والی بات اور جھگڑے والی بات؟ نہ لڑوانا، نہ ملوانا، نہ جھگڑا، نہ کچھ۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر آؤ، اپنے دین پر ہیں، جو دین تمہیں پسند ہے تم مانو، جو تم دین تو ہمیں پسند ہے ہم مانو۔ نہ کہیں لڑائی کی بات ہے، نہ کہیں تلوار کی بات ہے، نہ کہیں خون کی بات ہے، نہ کہیں قتل کی بات ہے، نہ کہیں زبردستی کی بات۔ اسلام اس اعلان کے ساتھ آیا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہیں، ہمارا تمہارا جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن جب رسول نے اپنا دین پیش کیا تو ان کو پتھر مارے گئے، ان کو ستایا گیا، ان کے فالوورز کو ٹارچر کیا گیا، 55 ڈگری سیلسیس میں پتھروں پر انسان لٹائے گئے دوپہر میں، جبکہ پتھر توے کی طرح دہکتا ہے کہ روٹی پکا لیجئے اس پر۔ انسانوں کو لٹایا گیا اور قتل کیا گیا۔ حضرت عمار یاسر کے والد و والدہ شہید کیے گئے۔ اسلام کی تاریخ گواہ۔ اور فرمایا ہم نے تو الزام اسلام پر نہیں آئے گا، الزام ان پر آئے گا جو لکم دینکم ولی دین کے صلح پسندانہ نعرے کے بعد بھی لڑنے مرنے پر تیار تھے۔ اب آئیے، مجھے آج کمنٹ زیادہ نہیں کرنا ہے، مجھے آج جلدی جلدی سنا دینا ہے۔ یہ سلسلہ بیان تو ابھی بڑھتا رہے گا آگے۔ اب اس کے بعد سرور کائنات کا کردار کیا ہے اور ارشاد کیا کرتے ہیں، مسلمان کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں، مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے کہ سلم الناس بیدہ و لسانہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے انسان محفوظ رہے۔ یہ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن رسول اللہ کی زبانی، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے، اس لیے کہ زبان کا زخم بھی بہت گہرا لگتا ہے، زبان کا زخم بھی بہت گہرا لگتا ہے۔ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ یہ رسول اسلام نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی ہے مسلمان کی۔ اور اس کے بعد کردار کیا ہے؟ کردار یہ ہے کہ جب اس مکے میں داخل ہوتے ہیں
جس مکے میں وہ سب موجود ہیں جو مسلسل لڑتے رہے ہیں، 12 برس تک کانٹے بچھائے ہیں، پتھر مارے ہیں، کوڑا پھینکا ہے، ساحر کہا ہے، مجنون کہا ہے، 3 برس تک محصور رکھا ہے، کھانے پانی کی تکلیفیں دی ہیں، فاقے دیے ہیں، بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور جب یہ ان کا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے گئے تو لشکر لے لے کے لڑنے گئے ہیں، بدر میں لڑنے گئے، احد میں لڑنے گئے، خندق میں لڑنے گئے، مختلف موقعوں پر لشکر کشی کی ہے اور لشکر لے کے لڑنے گئے ہیں۔ جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مرد بھی موجود ہے جو ہمیشہ لشکروں کی سربراہی کرتا رہا، اور وہ عورت بھی موجود ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے۔ دستور دنیا یہ ہے کہ جب فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو شہر کو پہلے خون سے دھوتا ہے، اس کے بعد بات چیت شروع کرتا ہے، اور شہر کے رہنے والے امن کے سفید پرچم بلند کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم امان چاہتے ہیں، اور اس کا برہم مزاج راہ راست پر نہیں آتا۔ یہ دنیا کا پہلا اور آخری فاتح تھا جو مکے میں امن کا پرچم لے کے خود داخل ہوا۔